اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کمپلیٹ اردو گرامر کا سلسلہ جس کا ہم نے آغاز چند دن پہلے کیا تھا، آج اس کا تیسرا لیسن جو ہے وہ ہم لوگ اس کی شروعات کر رہے ہیں، اور اس میں ہم استعارہ ڈسکس کریں گے۔ جو پچھلا لیسن تھا اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے امپروو، اس کے اندر کچھ چیزیں ہم نے بڑھائی ہیں، ان کا میں ذکر کر دوں۔ تشبیہ کی تعریف ہم نے یہاں پر لکھ دی، لغوی اصطلاحی معنی میں نے پہلے لکھ دیے تھے، یہ ایک مثال اور لکھی ہے، باقی چیزیں ویسے ہی ہیں، تھوڑی سی ان کی ترتیب بدلی ہے، اور یہ اشعار ہیں ساتھ ان کی ایک وضاحت بھی ہے، یہ اشعار ہیں ساتھ ان کی وضاحت ہے، اور یہ کچھ امتحانی نقطہ نظر سے اہم اشعار جو ہیں وہ بھی میں نے یہاں لکھے ہیں۔ اس کے بعد تشبیہ سے متعلق ممکنہ سوالات میں نے یہاں درج کیے تھے، ان کے آگے میں نے ان کے جوابات بھی لکھ دیے جو پہلے نہیں لکھے تھے، اور ایک سوال اور بڑھا دیا ہے۔ اب ہے استعارہ۔ استعارہ جو ہے اس کا لفظ مستعار سے نکلا ہے یا اخذ کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی روح سے استعارہ سے مراد الفاظ کا اپنے مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں ایسا استعمال کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، ظاہری سی بات ہے، پھر مثال ہے۔ مثال کیا ہے جی؟ وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال ہے وہ دیکھو شیر آ رہا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب ظاہری سی بات ہے، یہ استعارہ ہے اور یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، تو شعر اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ استعارہ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ وہ دیکھو شعر آ رہا ہے، یا میرا چاند آ گیا، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جو یہاں پہ ڈسکس کرنے والی ہیں، ساتھ ساتھ سمجھانے والی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اب ان کو ذرا دیکھ لیجئے۔ اب استعارہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر مستعار منا جو ہے اس کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن مستعارلہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے ارکان ہم بعد میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم ایک مثال سے ہم اس کو صرف سمجھ لیں۔ تو وہ دیکھو شعر آ رہا ہے، ظاہری بات ہے شعر جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں، چاند مجازی معنوں میں ہے، یہاں بھی چاند مجازی معنوں میں ہے۔ اس کے بعد ہے استعارہ کے ارکان۔ پہلا ہے مستعارلہ، دوسرا ہے مستعار منا، تیسرا ہے وجہ جامع۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ان کے آگے میں ان کو وضاحت ان کی کر دیتا ہوں۔ مستعارلہ کے لیے ادھار لیا جائے، دوسرا ہے جس سے ادھار لیا جائے، وجہ جامع۔ مستعارلہ اور مستعار منا میں مشترک خوبی یا خامی جو دونوں میں مشترک ہو وہ وجہ جامع کہلاتی ہے۔ مشترک ہو اور مستعارلہ میں کم جبکہ مستعار منا میں زیادہ پائی جائے، وہ وجہ جامع ہے۔ وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ادھار لیا گیا، یا جس کی وجہ سے کسی سے تشبیہ کا ایک جو سلسلہ ہے، تشبیہ دے دینا، یا ہو بہو وہی کہہ دینا، بھائی نہیں وہی کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پر کسی صفت یا خصوصیت کی بنا پر جب کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح ہو بہو کہا جاتا ہے تو بنیادی طور پر دو مختلف جنس ہوتی ہیں جن کو اکٹھا کرنے کا سبب بنتی ہے، وہ ہے وجہ جامع۔ اب مختلف جنس، جیسے اب شیر یہاں اوپر ہے، شیر اور بہادر آدمی، شیر الگ جنس ہے، بہادر آدمی الگ جنس ہے،
چاند اور ایک خوبصورت شخص، یہاں بھی چاند اور ایک شخص، تو دو مختلف جنسوں کو کسی ایک وجہ کی بنیاد پر ملا دیا گیا ہے، اور وہ وجہ مستار منا میں زیادہ ہے اور مستارلا میں کم ہے۔ یہاں بھی وہی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مستار منا جو ہے اس کے حروف زیادہ ہیں، اس میں خوبی خامی بھی زیادہ ہے، اور مستارلا میں کے حروف کم ہیں تو اس میں خوبی خامی بھی کم ہے۔ سب سے پہلے ہے نثری مثال، ٹھیک ہے، اب وضاحت ہوگی۔ وضاحت، اب وضاحت کیا ہے؟ سب سے پہلے پہلی مثال کی وضاحت ہے۔ مستارلا بہادر آدمی، مستار منا شیر، اور وجہ جامع جو ان دونوں جنسوں میں پائی جاتی ہے مشترک ہے، لیکن مستار منا میں زیادہ ہے اور مستارلا میں کم ہے۔ ظاہری سی بات ہے، شیر زیادہ بہادر ہے یا آدمی؟ شیر زیادہ بہادر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے بہادری۔ اسی طرح مثال نمبر 2 میں مستارلا لڑکا، مستار منا چاند، اور وجہ جامع خوبصورتی۔ تیسری مثال مستارلا بیٹا، مستار منا چاند، اور وجہ جامع خوبصورتی۔ چلیے ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، اہم بات، اس تارا میں مستارلا کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ صرف مستار منا کا ذکر کیا جاتا ہے، جس سے مراد مستارلا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اوپر شیر کا ذکر ہے، آدمی کا ذکر نہیں ہے، تو شیر کیا ہے؟ مستار منا، مراد اس سے کیا ہے؟ بہادر آدمی۔ چاند کا ذکر ہے، لڑکے کا ذکر نہیں ہے، بیٹے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ چاند کا ذکر ہے، بیٹے کا نہیں ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مستارلا، تو مستار منا کا ذکر ہوتا ہے، مستارلا کا ذکر ہی نہیں ہوتا، لیکن مراد وہی ہوتا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں شعری مثال۔ بہادر آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور چرخ کہن کا مطلب ہے پرانا آسمان ہے، جیسے علامہ اقبال استعمال کرتے ہیں لفظ شراب کہن، تو کہن کا مطلب پرانی شراب، ٹھیک ہے، تو چرخ کہن پرانا آسمان۔ رن کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ تو کس شیر، کس بہادر آدمی کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے رن ایک طرف، چرخ کہن کانپ، آسمان تھر تھر کانپ رہا ہے، اس قدر بہادر مومن جو ہے وہ اللہ کا شیر جو ہے وہ میدان میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر پھر آپ دیکھیے کہ شیر کا ذکر ہے، شیر کا ذکر ہے، مطلب مستار منا کا ذکر ہے، بہادر آدمی کا ذکر، لیکن مراد کیا ہے؟ مستارلا۔ تو یہ معروضی میں آ سکتا ہے، اس کو ہم معروضی سوالات میں ہم شامل بھی کریں گے۔ تو کس شعر کی آمد ہے؟ یہ اب آپ کے سامنے ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا۔ اب اس کی وضاحت ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے کی ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ طریقہ کا بالکل یہی ہے گرامر کا سوال حل کرنے کا، تعریف، ارکان، وضاحت، مثال، نثری مثال، شعری مثال۔ اب اس کی وضاحت ہے، درج بالا شعر میں مستارلا بہادر آدمی، مستار منا شیر، اور وجہ جامع بہادر۔ اسی طرح ایک اور شعری مثال ہم لے لیتے ہیں۔ درج بالا شعر میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میدان کربلا میں اذان دی تو ان کی لطیف اور دل موہ لینے والی آواز کو شاعر نے بلبل کی آواز سے ہو بہو اس مثال میں مستارلا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ مستار منا کون ہے جی؟ کیا ہے؟ بلبل، اور ریاض رسول میں یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، آپ کا جو کنبہ ہے، آپ کا جو باغ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک شہزادے نے جب اذان دی ہے تو وہ کسی خوبصورت ترین مہکتے ہوئے باغ میں جیسے بلبل چہکتی ہے، بلبل کی آواز ہے، بالکل ویسا ہی لگ رہا۔ اور بلبل جبکہ وجہ جامع خوش الحانی یا دل موہ لینے والی آواز۔ اسی طرح چند اشعار اور ہیں امتحانی نقطہ نظر سے اہم اشعار۔ مستعارلہ کیا ہے؟ خوبصورت شخص۔ مستعار منہ کون ہے؟ چاند۔ اور وجہ جامع خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ہم آ رہے ہیں اور یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا شعر کون سا ہے۔ مستعارلہ کیا ہے؟ روشن ضمیر انسان یا مستقبل شناس آدمی۔ مستعار منہ کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے دیدہ ور۔ اور وجہ جامع کیا ہے؟ آنکھ والا۔ استعارہ کے متعلق ممکنہ امتحانی سوالات۔ استعارہ کے ارکان کی تعداد۔ دوسرا، طرفین استعارہ کتنے ہوتے ہیں؟ مستعارلہ اور مستعار منہ کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ میں کس کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ یہ ممکنہ سوالات ہم نے کر دیے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو استعارہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔